الرحیم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ وقال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماہ ربیع الاول چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تاریخ کے اندر تو اختلاف ہے، لیکن مہینہ اور دن کے بارے میں اتفاق ہے۔ آپ کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہے، دن پیر کا دوشنبہ کا ہے۔ تاریخ کیا تھی اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ تاریخ پیدائش جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول تھی، یہ بھی قول ہے۔ یہ بھی قول ہے کہ آپ کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول تھی۔ آپ سیر کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں اختلاف اس طرح کا بھی ملے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ 2 تاریخ تھی ربیع الاول کی، آپ کو یہ بھی ملے گا کہ 8 تاریخ تھی، آپ کو یہ بھی ملے گا کہ 10 تاریخ تھی۔ تو مختلف تاریخیں یہ تو آپ کو ملیں گی، لیکن دن کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن پیر کا دن تھا، دوشنبہ کا دن تھا، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کسی بھی بات کا تذکرہ کرنا بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بہت بڑا کار ثواب ہے۔ آپ کی ولادت، آپ کے بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی عمر کے کسی بھی حصے کو اگر مذاکرے میں لایا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، سنا اور سنایا جائے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے اوپر ثواب مرتب ہوگا۔ اور یہ امت مسلمہ ہی کی خصوصیت اور امتیاز ہے کہ اس نے اپنے پیشوا کی، اپنے مقتدی کی، اپنے پیغمبر کی ایک ایک بات کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنی جان کھپا کر کے محفوظ کرنے کی جد و جہد کی ہے، کوشش کی ہے۔ آپ کو تمام اقوام و ملل کے مذہبی پیشواؤں کی ایسی تاریخ
جس کا بچپن بھی محفوظ ہو، جس کی جوانی بھی منقول ہو، اور جس کی عمر کے شب و روز حتیٰ کی جلوت کے علاوہ خلوت کی باتیں بھی ہم کو تاریخ کی کتابوں میں صفحات میں مل جاتی ہیں. آپ کو کسی بھی مذہبی پیشوا کی ایسی صاف ستھری تاریخ میرے دوستوں میسر نہیں آئے گی. یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام تھا، اور اس نظام کے تحت یہ سارا کام ہوا کہ امت کے بعض افراد نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز کو تلاش کر کر کے ڈھونڈ کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا. آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی ناک کیسی تھی، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کا سینہ کیسا تھا، سینے پر بال کی لکیر کیسی تھی، آپ کی چال کیسی تھی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کو، آپ کے شمائل کو بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں امت کے جیالوں نے محفوظ کر رکھا ہے. چہ جائے کہ آپ کی باتیں، آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات، اس کے لیے تو امت کے ایک بڑے طبقے نے اپنا سب کچھ تج کر کے صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے ارشادات اور آپ کی ہدایات کو جمع کیا اور کتابوں کی شکل میں مدون کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا، جنہیں محدثین کرام کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں. اور پھر امت کا ایک طبقہ اٹھا، اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مفہوم، ان کے معانی، ان کی تشریحات، ان کی وضاحتیں کرنے کے لیے ایک طبقہ کھڑا ہو گیا، جنہیں امت مسلمہ ائمہ مجتہدین کے نام سے جانتی ہے. چار مسلک جو اس روئے زمین پر آج بھی آباد ہیں اور شاداب ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک آباد اور شاداب رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف چار ہی لوگ تھے جو اس میدان کے اندر ہمہ وقت لگے رہتے تھے کہ مسائل کا استخراج کیا جائے، مسائل کا استنباط کیا جائے. دنیا کا ہر فرد وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی مدرسے میں، کسی عالم کے سامنے، کسی محدث کے سامنے، کسی فقیہ کے سامنے جا کر کے زانوئے تلمس طے کرے اور ایک ایک مسئلے کی چھان بین کے لیے ہر وقت وہ اپنا صرف کر سکے. یہ ایسا نہیں تھا. تو امت کا ایک طبقہ آیا اور پوری انسانیت کو آسانی فراہم کرنے کے لیے مسائل کا استنباط کرنا، مسائل کا استخراج کرنا، پیچیدگیوں کو سمجھنا اور پیچ و خم سے مسئلے کو نکال کر کے بالکل آسان نسخہ لا کر کے پیش کرنا، یہ ان کا مشغلہ تھا. اللہ تبارک و تعالی محدثین کو، مجتہدین کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے اقوال کو محفوظ کرنے والوں کو اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرمائے. میرے دوستو، وہ حق رکھتے ہیں امت کے ایک ایک فرد پر. یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے حق میں وہ شب و روز دعائیں کریں. اگر انہوں نے مسائل کو اس طرح سے آسان نہ کیا ہوتا تو ہمارے لیے دین کے راستے کے اوپر اس آسانی کے ساتھ چلنا شاید ممکن نہ ہوتا. آج ساری باتیں ہمارے سامنے منکشف ہیں، واضح ہیں، کہیں کوئی پیچیدگی نہیں. صرف ہمیں کسی عالم کے سامنے اپنی الجھن کو دور کرنے کے لیے پہنچنے کی ضرورت ہے اور بس. لیکن ہم سے تو اب یہ بھی نہیں ہو پاتا. ہم بھی
دیگر اقوام و ملل کی طرح سے من چاہی من مانی زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے. جمعہ میں آ کر مسجد میں حاضری دے دی، عیدین میں نہا دھو کر کے خوشبو اور عطر لگا کر کے پہنچ گئے. رمضان المبارک آ گیا تو جزدان سے قرآن کو نکال کر کے صفحہ 2 صفحہ پڑھ کر کے ہم نے سمجھا کہ ہم نے تو قرآن کریم کا حق ادا کر دیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بالکل یہ بات نہیں ہے. ہماری زندگی کے تمام مسائل میں، تمام گوشوں میں شریعت ہی ہماری رہبر ہے، سنت اور سیرت ہی میں ہماری دنیا کی فلاح کا راز مضمر ہے، اور آخرت کی نجات تو صرف اور صرف اسی کے اوپر موقوف ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا معیار زندگی بلند سے بلند تر ہو، تاکہ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، عوام الناس کے اندر ہماری ایک پہچان بنے، ایک پوزیشن بنے، ایک وقار حاصل ہو، ایک منصب ملے، ایک اقتدار ملے. کبھی سماج کے سامنے ہم کرسی پر بیٹھ کر کے سماج کو مخاطب کریں، اپنی باتوں کا لوہا منوائیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ وہ سماج کے اندر عزت کا منصب اور مقام حاصل کرے. چنانچہ وہ اس بنیاد پر محنت کرنا شروع کرتا ہے اور اپنی پرانی روش کو چھوڑ کر کے جو سماج کے باوقار اور صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کی طرز زندگی کی یہ نقالی کرنا شروع کرتا ہے. نقل کرتے 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 اس کو بھی کوئی منصب اور مقام حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس منصب پر پہنچ کر کے بھی اس کو چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا. وہ مزید کی تلاش میں رہتا ہے. اس کی فطرت اسے کھوج پر مجبور کرتی ہے کہ یہ منصب تو ایسا نہیں ہے جس کو ہم آخری انسانی سطح کا منصب کہہ سکیں، اس سے بھی اونچا ہمارا منصب ہونا چاہیے. اس منصب کی تلاش میں اگر دنیا کے عام انسانوں کو، چاہے وہ کتنے ہی بلند مرتبے پر کیوں نہ فائز ہوں، ان کے طرز زندگی کو اپنا کر کے وہاں پہنچے گا، پھر بھی آدمی کو چین اور سکون نہیں ملے گا. مجھے ہفت اقلیم کا مالک بھی بنا دیا جائے، جی 7 بر اعظم سب کا یہ مالک بن جائے، فضاؤں کے اندر یہ اڑانے بھرنے لگے، سمندر کی تہوں کے اندر پہنچ کر کے سمندر کے خزانوں کو نکالنے پر قدرت اسے حاصل ہو جائے، ساری دنیا کا اقتدار اس کو مل جائے، تب بھی اس منصب پر پہنچنے کے بعد اسے تشفی نہیں ہوگی، تسلی نہیں ہوگی، پیاس نہیں بجھنے والی ہے. وہ مزید مقام اور منصب کی تلاش اور جستجو میں سرگرداں نظر آئے گا، اسے چین نہیں ملے گا. اب اگر چین حاصل کرنا ہے، سکون پانا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں ایک مرتبہ بیٹھ کر کے یہ سوچنا پڑے گا ہم اپنے خالق کے بارے میں، ہماری تخلیق کس نے کی ہے. اس لیے کہ دنیا کی کمپنیاں جب کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لاتی ہیں، ایجاد کرتی ہیں، تو ان کے استعمال کا طریقہ بھی وہ مکمل طور پر گائیڈ لائن بنا دیتی ہیں کہ اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو یہ اپنے مقصد میں مکمل کامیاب رہے گی، اور اگر اسے اپنے حساب سے استعمال نہیں کیا جائے گا تو بجائے آپ کو نفع پہنچانے کی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. یہ باتیں آپ حضرات اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ساری دنیا سمجھتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں پروڈکٹ کرنے والا کون ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے. ساری دنیا کو یہ جواب دینا پڑے گا، یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، ذات واجب الوجود ہے. وہی
नापाक नुतफे को रहम मादर के अंदर उन तारीकियों में पहुंचाता है और उस नुतफे को परवान चढ़ाते 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 वही खून बना, फिर बस्ता खून बना, फिर मजीद उसके अंदर तरक्की हुई, लोथड़ा बना। उस लोथड़े के अंदर हड्डियां पहनाई गई, हड्डियों और गोश्त के ऊपर पोस्त और खाल उसी ने चढ़ाई, हाथ पैर नाक नक्शा सब कुछ। और अंधेर नगरी के अंदर, कालकोठरी के अंदर, रहम मादर के अंदर तन्हा परवरदिगार करता है। कोई पहुंच करके मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों तख्लीक का ये सिस्टम वहां पर करने पर कादिर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है जो एक मुद्दत गुजरने के बाद एक खूबसूरत शगुफ्ता फूल की तरह से बच्चा रहम मादर से बाहर निकालता है। उसने हमको पैदा किया है, उसने पैदा किया तो फिर वही रास्ता भी बताएगा, वही तरीका भी जो देगा, वही तरीका इंसानियत के लिए कारामत समझा जाएगा, मुफीद समझा जाएगा। लेकिन ये इंसान बराह रास्त अपने परवरदिगार से गुफ्तगू करे, अपने परवरदिगार से हिदायत को हासिल करे, ये आम इंसानों के बस का काम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आम इंसानियत को अपना मंशा, अपने अहकाम, अपनी मर्जियात से वाकिफ कराने के लिए वास्ता बनाया। किसको बनाया? किताबों को। 4 बड़ी किताबें, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान करीम, इसके अलावा मुख्तलिफ सहीफे और पैगंबरों की ज़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने आम इंसानियत को अपनी मर्जियात से और नामर्जियात से वाकिफ कराने के लिए इन अंबियाए किराम और अपनी इन किताबों और सहीफों का वास्ता पकड़ा। इनके वास्ते से आम इंसानियत के सामने सारी बातें खुल करके वाज़ेह अंदाज में आ गई। पैगंबर इस दुनिया के अंदर कमोबेश 1,24,000 आए। बारहा हम ये बात सुनते रहते हैं। और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी पैगंबर आखिरुज़्ज़मा, फ़ख्र मौजूदात, ताजदार बतहा, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, जिन्हें तरक्की याफ्ता ज़माना जब हो रहा था और अपनी तकमील की आखिरी मंजिलें तय कर रहा था, उस वक्त जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत मुबारका हुई। और इस तकमीली मरहले के अंदर जिन हिदायत और तालीमात की, बल्कि क़यामत तक आने वाली तरक्की याफ्ता इंसानियत को जिन तालीमात और हिदायत की ज़रूरत थी, एक एक करके अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर और बातिन के अंदर पैवस्त कर दिया था। कहीं पर मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों आपको तशनगी का एहसास नहीं होगा कि ये मसला तो शरीयत बताने से कासिर है, इस मसले में शरीयत अपना क्या फैसला कर सकती है। आज तो लोग जहाज रानी कर रहे हैं, आज बड़े बड़े बहरी बेड़े चला रहे हैं, आज तो ऐसे ऐसे हथियार वजूद में आ गए हैं, इनके ताल्लुक से रहबरी और रहनुमाई मेरे दोस्तों ये हमारी खाम ख्याली है। शरीयत इतनी पुख्ता, इतनी पायदार, इतनी वसी हो चुकी है कि उसके अंदर आप किसी भी मसले को लाएंगे, मसला बताया जाएगा कि ये हलाल है, ये हराम है, इसका यूं इस्तेमाल किया जाएगा तो जायज़ है, इसके खिलाफ किया जाएगा तो नाजायज़ है, ये मकरूह है, ये तहरीमी है, ये तंज़ीही है। सारे मसाइल मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, चाहे वो हमारे समाज से मुताल्लिक़ हो, चाहे वो हमारे कारोबार से मुताल्लिक़ हो, चाहे वो हुकूमत
اور سیاست سے وابستگی رکھنے والے مسائل ہوں، چاہے وہ اخلاقیات سے، کردار سے تعلق رکھنے والے مسائل ہوں، تمام مسائل کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حل آپ کی شریعت میں موجود ہے۔ کہیں بھی آپ کو تنگ دامانی کا احساس نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کو ترقی یافتہ دور کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے تو ہر زمانے کے اندر قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے ایک ایک فرد کے لیے آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں۔ آپ ہی کے پاس بشارتوں کا پورا ذخیرہ موجود ہے اور آپ ہی لوگوں کو گمراہیوں سے بچا کر کے راہ راست پر ڈالنے کے لیے انذار کی ساری باتیں بھی، ڈرانے کی اور خوف دلانے کی، ترہیبات کی تمام باتیں بھی آپ ہی بتانے والے ہیں۔ تو ہم اگر ادھر ادھر اپنے وقار کو بنانے کے لیے، اپنے منصب اور مقام کو دریافت کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کے ادراک کے لیے اگر ہم ادھر ادھر عام انسانوں کی طرف جھانکیں گے، کبھی بھی ہم تسلی بخش مقام پر فائز اور متمکن نہیں ہو سکتے۔ آپ کو چلنا پڑے گا۔ آپ کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، اس نے اپنی ہدایات اور اپنی تعلیمات جو انسانیت کے لیے دی ہیں وہ اپنی کتاب سے یا پیغمبر کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر اتاری ہیں۔ اگر یہ انسانیت کتاب اللہ پر آ جائے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر آ جائے، سنت پر آ جائے، یہ دنیا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بہشت نشان بن جائے گی، جنت نشان بن جائے گی۔ یہاں ہر قسم کی بددیانتی کا خاتمہ ہو جائے گا، یہاں ہر قسم کی بدکاری کا خاتمہ ہو جائے گا، نہ زنا ہوگا، نہ چوری ہوگی، نہ ڈکیتی ہوگی، نہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انسانیت کے سامنے کبھی نظر آئے گا، بلکہ ہر شخص ایک باوقار انسان بن کر کے زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو ہمہ وقت آمادہ اور تیار پائے گا اگر وہ خالق و مالک کی ان ہدایات کے اوپر چلے گا جن ہدایات کو قرآن کریم یا سنت رسول کی شکل میں عام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فراہم کی ہیں۔ آپ کو تسلی بخش انسانی زندگی کا ہنر چاہیے، آپ کو وہ تعلیمات چاہیے، تو آپ آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، آپ کا تذکرہ پڑھیے، آپ کے تذکرے سنیے، آپ کی محفلیں سجائیے، منع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرنے کے لیے، سننے سنانے کے لیے بزم قائم کی جائے، انجمنیں قائم کی جائیں، محفلیں سجائی جائیں، جلسے جلوس منعقد کیے جائیں، اس کی تو ممانعت ہرگز نہیں ہے، لیکن ان میں جو خرافات ہوتی ہے، جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، جو اوقات کو ضائع کیا جاتا ہے، جو مال کو تباہ اور برباد کیا جاتا ہے چراغاں کرنے کے نام پر، لائٹنگ کے نام پر، اور روڈ کو ٹریفک کو جام کیا جاتا ہے، ساؤنڈ بجا بجا کر کے لوگوں کو جاگنے اور سوتے وقت تکلیف دی جاتی ہے، ان باتوں کا شریعت سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ باوقار محفل لگائیے، آپ باوقار بزم قائم کیجئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی وقار اور متانت کا ایک روشن باب ہے۔ آپ دیکھیے اس طرح کے تماشے اور اس طرح کے خرافات اور اس طرح کے رسم و رواج کہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو نظر آتی ہے؟
کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ ہم کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے؟ ارے وہ تو نور نبوت سے براہ راست اپنے سینوں کو منور کیا کرتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انہیں فیض حاصل ہوتا تھا۔ وہ آپ کی مجلس کے، آپ کے بزم کے صحبت یافتہ لوگ تھے، ایسے جانثار تھے کہ اگر یہ کہا جاتا تھا کہ بلال تمہیں ہم چھوڑ دیں گے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے سے تم باز آ جاؤ، کیا کہتے تھے؟ ایک صحابی سے کہا گیا کہ آپ کو تکلیف پہنچا کر کے ہم آپ کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے جیتے جی ایک کانٹا بھی چبھ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے جان لٹانے والے لوگ تھے، اگر محفل میلاد جو آج کل رائج ہے اس کا کوئی تصور شریعت میں ہوتا تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرح کی محفل میلاد نہیں سجاتے؟ وہ چراغاں نہیں کرتے؟ وہ اپنے اپنے اوقات اور بساط کے بقدر میرے دوستو یقیناً محفل میلاد مناتے۔ اور آج تو عید میلاد النبی ایک نیا رواج پڑ گیا ہے، جبکہ عید صرف دو ہیں مسلمانوں کی جنہیں آپ کو بتایا جاتا ہے، ماہ محرم کی روایت نقل کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عاشورہ کے دن جو خوشیاں یہ مناتے ہیں ان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عید کے اور خوشی کے 2 دن عطا کیے ہیں۔ ایک کا نام عید الفطر ہے جو رمضان المبارک ختم ہوتے ہی شوال کا چاند نظر آیا دوسرے دن پہلی شوال المکرم کو منائی جاتی ہے، اور ایک عید ہے جو 10ویں ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ بس یہ 2 عید ہے، اور ایک تیسری عید کا تذکرہ جو قرآن اور سنت میں آپ تلاش کریں گے حدیث کے اندر آپ کو ملے گا کہ سید الایام یوم الجمعہ، اسے بھی ہفتے کی عید کہنا میرے دوستو جائز ہے، درست ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے میں جمعہ کے دن کو عید کہا ہے، اس کے علاوہ کوئی عید آپ بتا دیجئے۔ لیکن میرے دوستو 6 صدی ہجری میں اس عید کے منانے کا رواج پڑا، اور اس کے بعد اسے اس طرح سے ہوا دی گئی، اس طرح سے آگے بڑھایا گیا کہ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت نہیں کرتا، وہ بے انتہا محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہے، لیکن محبت کے جو حدود ہیں انہیں قائم رکھنے سے وہ قاصر اور عاجز ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ محبوب کی شان کو سمجھا جائے، محبوب کی پسند کو دیکھا جائے۔ آپ اگر اپنے محبوب سے محبت کا وہ انداز اپنائیں گے جو اسے پسند نہیں ہے، میرے دوستو بتائیے یہ محبت آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی، مفید ثابت ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وقار پسند تھا، سنجیدگی پسند تھی، فضول خرچیوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو بیجا مال کو صرف کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ جب قرآن اور حدیث میں میرے دوستو اس طرح کی ممانعت ہے، نماز چھوڑ رہے ہیں، مردوں کا عورتوں کا ہجوم ہے، اختلاط ہے، اور بس عید میلاد النبی کے نام پر محفلیں سجی ہوئی ہیں، روڈ پر جلوس نکل رہے ہیں، یہ سب چیزیں شریعت سے میل نہیں کھاتی، یہ محبوب کو پسند نہیں ہے۔
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت میں یہ طریقہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام نے اس عید کو کبھی نہیں منایا ہے، ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے اس عید کا تصور کبھی بھی میرے دوستوں پیش نہیں کیا ہے۔ اس لیے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کو اپنانا پڑے گا، آپ کی تعلیمات کو دیکھنا پڑے گا، آپ کی ہدایات کو پرکھنا پڑے گا، آپ کی پسند اور ناپسند کو معلوم کر کے پسند پر چلنا پڑے گا اور ناپسند کو ترک کرنا پڑے گا۔ تب ہم کو معیار زندگی بنانے کے لیے میرے دوستو یہ راستہ مفید بن سکتا ہے۔ معیار آپ دیکھنا چاہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کا، جس کے اوپر چل کر کے انسان معیار زندگی کی آخری سطح کو بھی پا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے نمونہ اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی بہترین معیار زندگی فراہم کر سکتی ہیں۔ اس کی دلیل آپ کو چاہیے تو آپ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مختصر سی تقریر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جنہوں نے شاہ حبشہ کے دربار میں حبشان کے بادشاہ نجاشی کے سامنے کی تھی، طلب کیا تھا بادشاہ نے کہ ان کو بلایا جائے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے، اس لیے کہ مکہ کے شریروں نے نجاشی کا کان بھر دیا تھا اور ان کے خلاف محاذ آرائی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ شاہ حبشہ نے ان کو بلایا اور بتایا کہ آپ لوگ اپنا شہر مکہ چھوڑ کر کے ہمارے اس ایتھوپیا میں حبشہ کے اندر آ کر کے پناہ گزین بن گئے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیوں یہاں آئے ہیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جو تقریر سنائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اور جو کردار شاہ حبشہ کے سامنے پیش کیا ہے، وہ انسانی وقار کا میرے دوستو متانت کا منہ بولتا ثبوت ہے ہوتا ہے۔ وہ آپ مختصر سی تقریر ہے، شاہ حبشہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کی نمائندگی، مہاجرین کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت جعفر طیار نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم ایک جاہل قوم ہیں، اجد قوم ہے، ہم بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، ہم مردار کھایا کرتے تھے، ہم اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے، ہمارا جو طاقتور طبقہ تھا وہ کمزوروں کو کھا جانے کے در پہ تھا، بدبختی کی اس انتہا پر ہم زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر رحم ہوا، اس کا کرم ہوا، اس کا فضل ہوا، اس نے ہمارے ہی میں سے ایک شخص کو ہمارا رسول بنا کر کے بھیجا، جس نے آ کر کے ہم کو بت پرستی سے روکا، توحید کی تعلیم دی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے زندگی کے شب و روز سے واقف نہیں ہیں، ہم نے تو ایک مدت ان کے بیچ میں گزاری ہے، وہ سچے ہیں، وہ امانت دار ہیں، ان کی نگاہیں بالکل عفت اور پاک دامنی سے لبریز ہیں، وہ سب کے خیر خواہ ہیں، ہمدرد و غمگسار ہیں، انہوں نے 40 سال کی زندگی ہمارے بیچ میں گزاری ہے، ہم ان کے شب و روز سے جلوت و خلوت سے واقف ہیں، انتہائی شریف انسان ہیں، انہوں نے آ کر کے ہم کو بت پرستی سے منع کیا، شرک سے روکا، توحید کی تعلیم دی، انہوں نے یہ بتایا کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے، بددیانتی کرنا، خیانت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، شریف عورتوں کے اوپر بدنما داغ لگانا یہ بہت بڑا تماشا ہے، یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، مظلوموں پر ظلم کرنا، کمزوروں پر ظلم کرنا
یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی اور یہ کہا کہ بت پرستی اور جاہلیت سے باز آ کر اللہ کے ایک ہونے کا یقین اپنے دل میں بٹھاؤ، زبان سے اس کا اعلان کرو، میری رسالت کو مانو، میرے پیغام اور میری ہدایات کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب ہم اس پر ایمان لائے اور ان کی زندگی کو دیکھ کر کے ہم نے زندگی گزارنی شروع کر دی، ان کے سیرت اور ان کے اطوار کو دیکھ کر کے ہم نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیا، ہماری قوم ہمارے جان کی دشمن بن گئی، اتنا ظلم ڈھایا کہ ہمیں مجبور ہو کر کے اپنا وطن مکہ چھوڑ کر کے آپ کے اس حکومت میں آ کر پناہ لینی پڑی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھیے کن اخلاق کو، کن باتوں کو بیان کر رہے ہیں حضرت جعفر طیار۔ بھٹکتی ہوئی انسانیت کو ایک اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنے کا اگر کسی نے میرے دوستوں ہنر سکھایا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ وہیں سے انسانیت کو عروج حاصل ہوا، سر بلندی حاصل ہوئی اور ایک اللہ کو پوچھ کر کے انسان ترقی کی شاہراہ کے اوپر گامزن ہو گیا۔ بقیہ جو اخلاق، جو اطوار، جو کردار حضرت جعفر طیار بیان کر رہے ہیں، یہی تو ہیں جو انسانی زندگی سے گندگیوں کو کھرچ کر کے باہر کرتے ہیں اور تمام اچھائیوں اور بھلائیوں کو ان کے دلوں کے اندر لا کر کے پیوست کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز اب تمہارے اوپر فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ میرے دوستو، زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہم اور آپ انتہائی عاجز اور قاصر نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مال میں اپنا حق رکھا ہے کہ زائد اور فاضل مال کے اندر 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ زکوٰۃ دینے کا اہتمام یہ کرنا چاہیے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس کے اوپر جو حالات تھے، اب الحمدللہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ختم ہو رہا ہے۔ اہل مدارس آپ کے پاس اب تشریف لائیں گے، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، نہیں ہے آپ اچھے سے ان کو ٹالیے، کسی قسم کی کوئی بدسلوکی نہیں۔ اور اگر ہے آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم بچی ہوئی ہے تو دل کھول کر کے اس کے دینے کا اہتمام کیجیے۔ یہی ساری باتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی، جس کی بنیاد پر یہ ہماری جان کے دشمن ہو گئے، ہم نے آپ کے حکومت میں آ کر کے پناہ لی ہے۔ میرے دوستو بتائیے، یہی تعلیمات تو ہیں جو دنیا میں فلاح اور آخرت میں نجات کی ضامن بن سکتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کی جائے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی آپ سے محبت کرنے کا حق ہے ویسی محبت کریں اور برائیوں سے، گندگیوں سے، رسوم سے، خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔